اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين في كتابه نهج البلاغة: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قبل اس کے مولا متقیان کے پہلے خطبے جو نہج البلاغہ کا مولا متقیان کا خطبہ ہے، آپ سب کی توجہ میرے ساتھ ہے. عنوان ہمارا ہے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، اور اس پہلے خطبے میں مولا متقیان کی جو تخلیق کائنات کے حوالے سے فرمودات ہیں اس نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں، وہ جو فراز ہیں جس میں مولا نے تخلیق کائنات کو بیان کیا ہے، اس سے متعلق گفتگو کرنا مقصود ہے. البتہ اس سے پہلے میں لائق تقدیر و تشکر جانتا ہوں اس بات کو کہ اس امر کی طرف متوجہ ہونا آج کے اس دور میں بالکل ایسے ہے کہ کراچی کی جو فضا ہو گئی ہے اور ہوا ہو گئی ہے، اس ہوا کے اندر کوئی ایسی جگہ آپ کو مل جائے جہاں آپ سکون سے سانس لے سکیں، اور اچھی فضا آپ کو، معطر فضا آپ کو مل جائے جہاں آپ سانس لیں تو وہ آپ کے بدن میں ایک تبدیلی، اچھی تبدیلی، پازیٹو تبدیلی کا سبب ہے. تو جس طرح سے کراچی کے اندر اس طرح کی ہوا آپ کو شہر کے اندر نہیں ملے گی، اسی طرح سے نہج البلاغہ جو مولا متقیان اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے. ان کے متعلق کسی لیکچر کا اہتمام کرنا اور اس میں بھی اس پہلو کو مد نظر رکھنا ایسے ہی ہے جو میں نے مثال دی کہ جس طرح سے کراچی کی فضا میں سانس لینا ہے اور ایک معطر فضا میں سانس لینا ہے. لہٰذا سب سے پہلے تو یہ قابل تحسین امر ہے کہ اس بات کی طرف متوجہ ہیں. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ غور کیجیے گا، بزرگ بھی یہاں موجود ہیں اور اس بات کی شاید تائید کریں، اور اگر قابل اصلاح ہے تو میری اصلاح کیجیے گا. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں کتنے ایسے ادارے موجود ہیں جو مختلف عنوانوں کے تحت ایک ہی خاص کام کے گرد اور محور کے گرد گھوم رہے ہیں، یعنی ان کا مقصد ایک ہی ہے، کام ایک ہے. اب میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، مختلف ادارے ہیں، مدد کے حوالے سے ہیں تو بہت سے ادارے مل جائیں گے کہ لوگوں کی جو مستحق افراد ہیں ان کی مدد کرنی ہے، یا اسی طرح سے دیگر ادارے آپ کو مل جائیں گے. لیکن جس چیز پر اس وقت سب سے زیادہ توجہ دینے کی یہاں پاکستان میں خاص طور پر ہمیں ضرورت ہے، جس کی وجہ سے شاید ہم فکری اعتبار سے بعض قوموں سے، شیعہ قوموں سے پیچھے ہیں، وہ ایسے اداروں کا وجود نہ ہونا ہے جو ہماری فکر کو پرواز دے اور پروان چڑھائے. ایسے ادارے ہمارے یہاں موجود نہیں. مثال کے طور پر آیا ہمارے یہاں قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق کوئی ادارہ موجود ہے؟ آپ مجھے جواب دیجیے اگر آپ کے علم ہے، اور اگر ہے بھی تو آپ انگشت شمار ہیں جو اپنی انگشت پہ آپ گن سکتے ہیں، اور وہ بھی شاید ایک انگشت سے ایک آپ کی اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، ایک ہاتھ کی ہتھیلی سے آگے نہیں بڑھیں گے، اتنے کم ادارے. اسی طرح سے جو نہج البلاغہ ہے، آپ غور کیجئے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جو اسپیشلائز کروا رہا ہوں نہج البلاغہ کے بارے میں؟
شارٹ کورسز ہو رہے ہوں گے، لیکن کیا ایسا ادارہ ہے کہ جو مستقل ادارہ ہو اور صرف نہج البلاغہ پہ کام کر رہا ہو اور وہاں پر ایسے افراد موجود ہوں جنہوں نے نہج البلاغہ پہ کام کیا ہو؟ کیا آپ کے علم میں اس طرح کا کوئی ادارہ ہے؟ یا اس سے آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ قرآن اور نہج البلاغہ پہ شاید آپ کو کہیں کوئی کام کرتا ہوا نظر آئے، لیکن کیا صحیفہ سجادیہ کے متعلق آپ کو کوئی ادارہ ملتا ہے جہاں تحقیق ہو رہی ہو کہ مولا سید سجاد نے یہ جو 50 سے زیادہ دعائیں ہیں اس میں کیا فرمایا ہے، اس کو کس کس زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے، اس میں تربیتی عناصر کیا ہیں، کس طرح سے تربیت کرنی ہے، پروان چڑھانا ہے، کس موقع پر کیا مانگنا ہے اور کس انداز سے مانگنا ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسے ادارے ہیں کہ جو ان چیزوں پر کام کر رہے ہیں؟ اس سے بڑھ کر بات کرتا ہوں، آپ غور کیجئے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے یہاں اس وقت کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرے کہ اگر مجھے اپنی تربیت کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے، مجھے شادی کرنی ہے تو اس کے مراحل کو کیسے طے کرنا ہے اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، اور پھر اس کے بعد جب دنیا میں میری نسل آگے بڑھے گی اولاد کی صورت میں تو مجھے ان کی تربیت کیسی کرنی ہے، جب وہ شکم مادر میں ہو تو کس طرح سے تربیت، جب اس دنیا میں آئے تو پہلے 7 سال میں کس طرح سے تربیت، اور پھر اس کے بعد جب اس دنیا میں آنے کے بعد اسے دودھ چھڑوایا جا رہا ہو تو کس انداز میں دودھ چھڑوایا جائے؟ کیا ان مطالب کی طرف ہم متوجہ ہیں؟ ایز اے قوم، ایز اے نیشن ہم ان مطالب کی طرف متوجہ ہیں، اور کیا ہم غور کر رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے؟ یقیناً ہمارے ملک میں اس کی بہت کمی ہے، کمی کیا ہے ہی نہیں، آپ کو ملے گی کہ کیسے مجھے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں اور نہ کوئی بتاتا ہے، بس وہی ایک انسان ہے جو تجربے کے ساتھ سیکھتا جا رہا ہے، اگر بنیاد ٹیڑھی ہے تو پھر وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور وہ آخر تک ٹیڑھی رہتی ہے، اور پھر انسان کوشش کرتا ہے اس کو درست کر لے، اور کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو بڑی تعداد میں نظر آئے اور اس زاویے سے قوم کو تربیت دے رہی ہو کہ مجھے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، مجھے مولا متقیان کی نہج البلاغہ سے اس پہ اس طرح سے کیسے کام کرنا ہے کہ 1 منٹ کے اندر پورے خطبے کا خلاصہ پیش کر۔ یہ باقاعدہ ایران میں ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، تخصصاً اسپیشلائز ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ایک خطبے کو 1 منٹ کے اندر میں بیان کر دوں کہ مولا نے اس خطبے کے اندر کیا بیان کیا ہے 1 منٹ کے اندر۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ ابھی ہم آپ کے سامنے کوشش کریں گے 40 سے 45 منٹ جسارت کرنے کی، کیا ہم خلاصہ کر سکیں گے؟ یہ اس کے لیے بہت محنت چاہیے، اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، اور یہاں مشکل کیا ہے کہ وقت کسی کے پاس نہیں ہے، درود بھیجیے وہاں پر۔ لہٰذا ایسے اس ماحول کے اندر جو میں نے پہلی بات کی، دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ ایسے ہمارے پاس ادارے نہیں، لہذا گزارش یہ ہے کہ ایسے اداروں کا قیام ضروری ہے، اور پھر قیام نہ صرف قیام بلکہ ایسی شخصیات بھی اس کے اندر ہونی چاہیے جنہیں ان چیزوں کے بارے میں پتا ہو، تاکہ وہ اس کو لیڈ کر سکیں، اس کو لے کے آگے چل سکیں۔ لہذا اس تاریکی کے ماحول میں یہ جو نہج البلاغہ کے خلقت کائنات میں جو پہلا خطبہ ہے اس کے وہ جو حصہ ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے، خدا اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور میرا مولا و آقا مولا متقیان کیا اس کے بارے میں فرما رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی جو یہ اس طرح سے اس قوم کو دیکھنا چاہتا ہے وہ بہت آگے سوچ رہا ہے، اور شاید ابھی ہماری قوم آمادہ نہیں ہے اس چیز کو لینے کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میرے پاس یہ فکر موجود ہے تو میں اس کو منتقل نہ کروں، یقیناً ہمیں اس کو منتقل کرنا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اب موضوع کی طرف آتا ہوں، اور موضوع سے پہلے نہج البلاغہ، خود نہج البلاغہ کا تعارف کیا ہے۔ نہج البلاغہ اور مولا متقیان، کلام کس کا ہے؟ مولا کا۔ کتاب کس کی ہے؟ خطبے جمع کیے سید رضی نے۔ ایسا ہی نہیں ہے، حد تو نہیں رہے، پریشان تو نہیں ہو رہے، میرے اوپر تو لائٹ آ رہی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کو میں لائٹ کی وجہ سے زیادہ صحیح نظر آ رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب پر گفتگو کرنا اور ان کے خطبوں، خطوط اور کلمات نثار پر مشتمل کتاب پر گفتگو کرنا ایک اعتبار سے مشکل ہے اور ایک اعتبار سے آسان ہے۔
اب آپ کہیں گے کہ مشکل کس اعتبار سے؟ مشکل اس اعتبار سے ہے کہ مشکل کشا کے کلام پر گفتگو کرنی ہے. یعنی اگر ہر زاویے سے مولا کے شخصیت کو کوئی دیکھنا چاہے اور پھر اس کتاب کو بھی ہر زاویے سے پڑھنا چاہے، ہر زاویے سے بات ہو رہی ہے، ایک زاویے سے نہیں ہو رہی، ہر زاویے سے مولا پر گفتگو اور ہر زاویے سے نہج البلاغہ پر گفتگو، تو یہ ممکن نہیں ہے، محال ہے، مشکل طریقہ پاسبل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کام کے لیے پھر فکر کو بھی علی کرنا پڑے گا. درود بھیجیے محمد. اور یہ فکر علی کب ہے؟ یہ فکر علی کب ہے؟ یا نبی کی صورت میں ہے، یا اس علی اعلی کی صورت میں ہے، یا علی ابن ابی طالب کی اولاد کی صورت میں. یہ فکر بھی علی ہے، اس بلندی پر ہے. علی کا مطلب ہے بلند. لہذا فکر جب اس بلندی پر ہوگی جب جا کے ہر زاویے سے علی ابن ابی طالب جو انسان کامل ہیں اور ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے ان کا احاطہ ہو سکتا ہے. لہذا اس اعتبار سے مشکل ہے کام، لیکن آسان کس اعتبار سے؟ آسان اس اعتبار سے ہے کہ انسان ٹھیک ہے پورے سمندر کو کوزے میں نہیں سمیٹ سکتا، لیکن جو اس کا ظرف ہے، جو اس کے پاس کوزہ ہے، اس کے مطابق تو لے سکتے ہیں. اس اعتبار سے کام آسان ہے. لہذا خود نہج البلاغہ بھی اور مولا متقیہ، اگر انسان کسی ایک زاویے سے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جامع نہیں ہے، لیکن جتنا دیکھ رہا ہے اپنے ظرف کے اعتبار سے وہ لے رہا ہے اور اس مطلب کو لینے کی کوشش کر رہا ہے. نہج البلاغہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ یہ ایک بحر بے قرار ہے. بحر یعنی سمندر کو کہتے ہیں. یہ ایک ایسا اقیانوس ہے کہ جو بہت وسعت رکھتا ہے، اور یہ اس علی کے صدف کا موتی ہے کہ جو کائنات میں یکتا ہے اور یگانہ ہے. اور اگر غور کریں کہ یہ اس علی کے باغ کے پھولوں کا عطر ہے نہج البلاغہ، کہ جس کی خوشبو سے کائنات معطر ہو. اور اگر دیکھا جائے تو نہج البلاغہ کیا ہے؟ اس کو اس طرح سے تعبیر کریں کہ اگر آسمان کو ستاروں سے بھر دیا جائے تو وہ کلام اگر کسی صورت میں مجسم ہو جائے وہ نہج البلاغہ. یعنی ایک ایسا منبع اور سرچشمہ کہ جو انسان کی سعادت اور ہر ضرورت کو احاطہ کر رہی ہو، وہ کتاب کوئی اور نہیں، بعد از قرآن کو نہج البلاغہ ہے. اس لیے اگر کوئی طبیب کل، توجہ کیجیے گا، ایک جملہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ گفتگو نہج البلاغہ پہ، لہٰذا کوشش ہے کہ اسی انداز میں گفتگو کو تھوڑا سا ثقیل بھی کریں اور تھوڑا سا مطلب کو، اس کی جو حلاوت ہے اس کو محسوس، مٹھاس کو محسوس کیجیے گا کہ علی جیسے طبیب کل کا وہ نسخہ کہ جو وہ ہر انسان کی سعادت کے لیے لکھتے، اس رمز جاویدہ کا نام نہج البلاغہ. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو ایک سیم دوا دے رہے ہوتے ہیں. آپ گئے ہیں کچھ ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں جو سب کو الگ الگ لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ ہوتا ہے ہر ایک کو وہی دوا دے رہا ہے. بخار ہے وہی دوا، پھر وہی کسی کو کچھ ہے مسئلہ وہی دوا، کھانسی ہے تو وہی دوا، ایک ہی طرح کا اس کا شربت ہوتا ہے. یہ نہج البلاغہ اپنے اندر وہ جامعیت رکھتا ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور انسان کو جو حیات حقیقی کی طرف پلٹانے والا سا چشمہ ہے وہ نہج البلاغہ. ایک گروپ دیکھیے محمد والا. اب دیکھیں وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور میری کوشش ہے کہ میں اس مطلب تک آ جاؤں. نہج البلاغہ کو تین زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، کیونکہ عربی زبان ہے، لہذا قرآن معجزہ ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اسی طرح سے نہج البلاغہ معجزہ ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے. دوسرا زاویہ جس سے دیکھا جا سکتا ہے وہ اس کے وہ مضامین ہیں جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی جو مطلب مولانا نے بیان کیا ہے اس مطلب کے اعتبار سے. ایک تو فصاحت و بلاغت ہے نا، کہ وہ کس انداز سے بیان ہوا ہے، اس کے اندر کیا حسن ہے عربی کے اعتبار سے. لیکن دوسرے جو زاویہ ہے کہ وہ مطلب مولانا نے کیا بیان کیا اس کے اندر، اس اعتبار سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے، فوق العادہ اٹریکشن، جو اٹریکٹ کر رہی ہے نہ صرف مسلمانوں کو، شیعوں کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو، تمام انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. تو یہ جو اٹریکشن ہے نہج البلاغہ کی، یہ کس کس کو اٹریکٹ کر رہی ہے، اور وہ جو اٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں جو اٹریکٹ کر رہی ہیں کہ جارج جرداق جیسا بندہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے
کہ یہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ ان کے بارے میں اپنا عقیدہ میرا یہ ہے کہ اگر میں علی ابن ابی طالب کو حضرت عیسیٰ سے افضل مانوں تو عیسائی کہیں گے کہ تم نے عیسائی ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ سے افضل مان لیا. تو کہتا ہے کہ اگر نہ مانوں تو میرا ضمیر اس بات کی گواہی نہیں دیتا. اور پھر کچھ مطالب کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا ہے. قابل افسوس ہے ہمارے لیے. میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں, اپنے جیسے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. بزرگ مجھ سے بہتر کیا کہہ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کو میں نے چند 100 مرتبہ پڑھا, پوری نہج البلاغہ کو, اور جتنی مرتبہ پڑھا ایک نیا مطلب میرے لیے سامنے آیا. اب ہم جائزہ لیں کہ ہم نہج البلاغہ کو کتنا دیکھ رہے ہیں, اسی طرح سے قرآن کو کتنا دیکھ رہے ہیں, اور صحیح سجادیہ پہ ہماری کتنی نظر ہے. تو پہلا جو مرحلہ ہے فساد و بلاغت کا, اس میں ایک مطلب ہے, بس میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں اور پھر جو خطبہ ہے اس کی طرف میں آگے آ جاؤں گا, اور خطبے کا جو وہ حصہ ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے. دیکھیں قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہیں, توجہ سب کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ سب میرے ساتھ ہیں, آگے دیکھ رہے ہیں, پیچھے تو نہیں دیکھ رہے ہیں. اہل سنت کے علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں 7ویں صدی میں, اور ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا ابی الحدید معتزلی, عبد الحمید عز الدین عبد الحمید ابن ابی الحدید معتزلی. یہ آپ نے نام سن لیا ہوا یقیناً, جو علماء مجھ سے پہلے آئے ہیں ان کے زمانوں سے بھی اور منبر سے بھی آپ مسلسل سنتے ہیں. یہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے تھے, اور نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے انہوں نے. اور کب لکھی ہے؟ 7ویں صدی میں یہ اس دنیا میں تھے, اور وہاں اس زمانے میں انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے. خطبہ نمبر 221 کے ذیل میں جب برزخ کو مولا متقیان نے بیان کیا اور ڈسکرائب کیا کہ برزخ کیا ہے, ایک تو یہ دنیا ہے, ایک ہے آخرت, اور اس کے ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اسے برزخ کہتے ہیں. اس کو مولا نے خطبہ نمبر 221 میں ڈسکرائب کیا, تو وہاں ابن ابی الحدید معتزلی نے بیان کیا کہ مولا کا یہ کلام جو برزخ کے متعلق ہے یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر سارے عرب کے فصیح و بلیغ افراد جمع ہو جائیں اور جمع ہونے کے بعد ایک مجلس میں ان کو اکٹھا کیا جائے, اور یہ خطبہ جس میں مولا نے برزخ کو بیان کیا ہے ان کے سامنے اس کو پڑھا جائے, تو یہ سجدہ ریز ہو جائیں گے اس کلام کو سننے کے بعد. یعنی مولا کے اس کلام کو مولا کو سجدہ کریں گے اس کلام کی وجہ سے جو برزخ کے متعلق مولا نے فرمایا. کیوں؟ جب ان سے پوچھا جائے گا, یعنی پھر آگے کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا ان شعراء سے جنہیں ایک محفل میں جمع کیا, یہ سارے فصیح و بلیغ ہیں اور یہ ساری عرب کی فضاحت کو جانتے ہیں. اور عرب کون ہے؟ عرب وہ ہیں جو ہمیں عجم کہتے ہیں. عجم کہتے ہیں گونگے کو, یعنی جسے عربی زبان آتی ہے بس وہی بولتا ہے, اور جسے عربی نہیں آتی وہ گونگا ہے ان کی نگاہ میں. اتنی زیادہ اپنی زبان کو اہمیت دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر سارے عرب کے فصیح شعراء کو فصحاء کو ایک محفل میں جمع کیا جائے اور یہ خطبہ پڑھا جائے تو وہ سجدہ ریز ہوں گے, اور جب ان سے سوال ہوگا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا تو وہ جواب دیں گے کہ جس طرح سے تم تمام کے تمام مسلمان قرآن کی آیتوں میں ان آیتوں پہ جو آیات سجدہ ہے, قرآن میں کچھ آیتیں ہیں جن پر سجدہ کرنا واجب ہے, تو وہ سارے شعراء کہیں گے جس طرح تم مسلمان جانتے ہو کہ قرآن کی کن آیتوں پہ سجدہ کرنا لازم ہے, اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ اس کلام میں کون سے ایسے مقام ہیں جہاں اس کلام کے کہنے والے کو سجدہ کرنا لازم ہے. دونوں پہلی محمد اور اس لیے یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے ہے کہ جو مولا ہیں وہ مولائے سخن بھی ہیں, سخنور بھی ہیں اور مولائے سخن بھی ہیں. اس لیے کہ فصاحت میں امام الفصحاء ہیں, بلاغت میں سید البلاغاء, اور اس لیے مولا کے کلام کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ جو نہج البلاغہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق ہے. یعنی یہ خالق کے کلام کے بعد ہے اور مخلوق کے کلام سے برتر ہے. ایک اور درود دیجیے محمد.
تو یہ میں نے اشارہ کیا فقط فساد و بلاغت کے عنوان میں جو باتیں وہ عرب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کس بلندی پہ، صرف خطبہ نمبر 221 کو انہوں نے کہا، اور دیگر بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر مختلف جو شر لکھنے والے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا، میں نے ایک اشارہ کیا۔ اب آتے ہیں پہلے خطبے کی طرف۔ پہلے خطبے کا پورا اجمالی جائزہ لینا ضروری ہے کہ اس پہلے خطبے میں ہے کیا کیا، کیونکہ ڈائریکٹ اس بات کی طرف آئیں اس سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جو جوان دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں اگر یہ مطالعہ کرنا چاہیں تو کم از کم پتا ہو کہ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، پھر آ کے شکایت نہ کریں کہ مولانا نے جہاں سے بیان کیا تھا یہ تو خطبے میں تھا ہی نہیں۔ جیسے ایک صحیح بخاری کا کسی نے ریفرنس دیا، کہا کہ آپ کی کتاب اہل سنت میں سے کسی کو ریفرنس دیا اور کہنے لگے کہ یہ جو بات ہے صحیح بخاری کے فلاں صفحے پر لکھی ہے، تو چونکہ انہیں ماننا نہیں تھا یا انہوں نے جو کہ نسخہ دیکھا وہ دوسرا نسخہ تھا تو کہنے لگے کہ اس صفحے پر نہیں تھا، اس کے 2-3 صفحے کے بعد تھا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک پورا ایک دورہ جو اس خطبے کا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی چیز جو اس خطبے میں ہے، پہلا حصہ جو پہلے خطبے کا نہج البلاغہ ہے، پہلا حصہ مشتمل ہے اللہ کی جو صفات کمال ہیں اور جو صفات جمال ہیں اور اس کے جو دقائق عجیب ہیں، اس میں جو دقتیں ہیں اور ظرافتیں ہیں، یہ پہلا حصہ خطبے کا اس پر مشتمل ہے۔ اور چونکہ عنوان نہیں ہے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ دوسرا حصہ جو اس کا ہے وہ دنیا اور یہ جو جہان و کائنات ہے اس کو کیسے خلق کیا ہے پروردگار نے، بطور کلی اس کا جائزہ لیا، یعنی ایک اوور آل اس کا جائزہ لیا مولانا۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان و زمین کی خلقت کو بیان کیا کہ یہ کیسے خلق ہوئے، پھر اس کے بعد فرشتوں کی خلقت کو بیان کیا۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہاں ایک بات کہہ دوں کہ کیوں مولا متقیان کائنات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد فرشتوں اور اس کے بعد جو مخالفت ابلیس ہے کس طرح سے جناب آدم اس دنیا میں آئے اس تمام چیز کو بیان کیا، اور پھر جو پیغمبروں کی بعثت کا فلسفہ ہے اس کو بیان کیا کہ وہ کیوں مبعوث ہوئے، اور پھر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بعثت کیوں ہوئی، اس کا فلسفہ کیا تھا، پھر عظمت قرآن، پھر اہمیت سنت پیغمبر، اور پھر اس کے بعد جو دستورات اسلام اور احکامات اسلام ہیں آخری حصے میں مولانا نے اس کو بیان کیا۔ اب یہاں دو بات، پہلی بات یہ کہ یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ بہت یقین کے ساتھ قاطعیت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ یعنی دیکھیں ایک دفعہ آپ ایک چیز کو بیان کرتے ہیں اور آپ ایک ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں، یعنی پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا نہیں، لیکن مولا متقیان جو نہج البلاغہ میں بیان کر رہا ہے وہ یقین کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ماننا پڑے گا کہ یہ خالق کائنات، یا یہ ماننا پڑے گا یا خالق کائنات نہیں ہے تو یہ موجود تھے اور دیکھ رہے تھے اور کائنات ان کی نگاہوں کے سامنے کر رہے تھے، کیونکہ ایسے یقین کے ساتھ وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس کے سامنے بن رہی ہو۔ تو خالق کائنات تو ہم نہیں مانتے کہ خالق ہے کائنات، لیکن یہ بات ہم مانتے ہیں کیونکہ اس خطبے کا جائزہ لیں گے، آپ پڑھیے، میں دعوت دوں گا کہ آپ خود جا کر دیکھیں خطبے کو، آپ کو اندازہ ہوگا جس یقین سے مولا ایک ایک مرحلے کو بیان کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھ رہے تھے اور نگاہوں کے سامنے پروردگار کائنات کو اس کو خلق کر رہا تھا۔ درود بھیجیے محمد۔ اور یہ کیوں ہے؟ تو مولا متقیان نے فرمایا ممبر پہ، سلونی سلونی، پوچھو پوچھو، انی کیوں پوچھو؟ انی اعلم انی بطرق السماء اعلم بطرق الارض، مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان نہ رہوں، اس لیے کہ میں آسمان کے راستوں سے زیادہ، زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آسمان کے راستے کیا ہے؟ یہاں پہ مختلف باتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، یعنی یہ کائنات خلق ہوئی، کیسے آسمان بنا، کیسے زمین بنی، یہ کون بتائے گا؟ یہ علی بن ابی طالب بتائے گا۔ اس نے فرمایا سلونی سلونی۔ یا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ مولا کا کلام ہے اور اس میں بہت سے آپ معنی نکال سکتے ہیں، تو مولا اس بات کے
ذریعے جو فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، یعنی مولا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو الہی راستے ہیں، آسمان کیا ہے؟ الہی راستہ ہے، یعنی اللہ تک پہنچنا۔ جب انسان دعا مانگتا ہے تو ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، تو کیا خدا یہاں موجود نہیں ہے؟ شہر سے زیادہ نزدیک ہے، پھر یہ ہاتھ کس کے لیے اٹھا رہا ہے آسمان کی طرف؟ کیوں؟ یہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا بتا رہا ہے کہ اللہ کو برتر مانتا ہے اور اس سے مانگ رہا ہے، لہذا آسمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ آسمان کی طرف اشارہ کرنا، مولا متقیان یہ فرما رہے ہیں مجھ سے پوچھو، میں آسمان کے راستوں کو زیادہ بہتر جانتا ہوں زمین کے راستوں سے زیادہ۔ کیا یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو مجھے علی ابن ابی طالب سے متصل ہونا پڑے گا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ میں علی ابن ابی طالب دو بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہت یقین کے ساتھ مولانا نے خطبہ بیان کیا ہے۔ میں کیونکہ دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے اور مکمل ایک جائزہ لینا ممکن نہیں، کیونکہ ایک ایک لفظ پہ رکنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھ جیسے عام خطیب کی دعوت نہیں ہے کہ آپ کہیں بات آپ کے ذہن سے مس بھی ہو جائے تو آپ کہیں گے میں آگے سے اس کی بات کو جڑ جاؤں گا، کہیں اور سے مطلب کو لے لوں گا، لیکن نہیں، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام مولا متقیان کا ہے۔ یہاں آپ کو پورے جملہ اگر آپ چھوڑ دیتے تو بہت سے مطلب نکل گیا، لہٰذا ایک ایک جملے پہ اور ایک ایک جملے کے ہر لفظ پر آپ کو رکنا پڑے گا کہ مولا نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، مولا نے یہ جملے میں یہ ترکیب کیوں رکھی، یعنی اس انداز میں کیوں بیان کیا، آپ کو ایک ایک بات پر غور کرنا پڑے گا۔ لہذا جو چوتھا حصہ ہے اس کا، وہ وہاں سے مولا نے کائنات کی تخلیق کو بیان کیا ہے۔ اس میں مولا متقیان فرماتے ہیں پروردگار کی صفات کو بیان کیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپس میں گفتگو میں ربط نہیں ہے، جب خطبہ دیا ہے تو گفتگو جڑی ہوئی ہے، یعنی پہلے صفات پروردگار، کمال و جمال پروردگار بیان کیا اور پھر اس کے ساتھ پروردگار کی صفات کو بیان کیا اور پھر بیان کیا کہ کیسے اس نے کائنات کو خلق کیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس نے انبیاء کو ہدایت کے لیے کیوں مبعوث کیا۔ تو یہ پوری گفتگو جڑتی جا رہی ہے، یعنی کڑی جڑی ہوئی ہے۔ یہ تسبیح کے دانوں کی طرح مولا کا کلام آپس میں مربوط ہے، موتی کے دانوں کی طرح جڑا ہوا ہے، ایک ہار ہے جو پورا مولا کے کلام کا مشتمل ہے۔ لہٰذا جو تخلیقی کائنات میں مولا نے پہلا جملہ کہا پروردگار عالم کی صفات کمال و صفات جمال کو بیان کرنے کے بعد وہ کیا ہے؟ وَأَنشَأَ الْخَلْقَ إِنشَاءً وَابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً بِلَا رُؤْيَةٍ أَجَالُهَا وَلَا تَجْرُبَةٍ اسْتَفَادَهَا وَلَا حَرَكَةٍ أَحْدَثَهَا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا۔ مولا نے فرمایا کہ پروردگار وہ ہے کہ جس کی یہ صفات کمال، یہ صفات جمال، اور پروردگار وہ ہے کہ جس نے بغیر فکر اور اندیشے کے کائنات کو خلق کیا۔ بغیر فکر و اندیشے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر فکر کے کام کر لیا، نہیں، یعنی جس طرح سے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں پھر کرتے ہیں، اللہ وہ نہیں ہے جو سوچے پھر کرے، بلکہ اللہ فکر سے بھی بے نیاز ہے اور اندیشے سے بھی بے نیاز ہے، وہ ہے پروردگار۔ اور پھر اس نے کائنات کو ایجاد کیا، اور پھر جو دوسرا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو آپ نے یعنی انسان پہلے سوچتا ہے پھر وہ کام کرتا ہے، تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے، بھائی خود سوچے گا تو یہ اس کی ایجاد ہو جائے گی، لیکن بعض اوقات انسان ایجاد نہیں کرتا چیز کو، بلکہ کیا کرتا ہے کہ کسی نے کوئی سوچ تھی، اس کی فکر تھی، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیا۔ تو مولا اگلے جملے میں فرما رہے ہیں کہ پروردگار وہ نہیں ہے کہ جس نے کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھایا ہو، یعنی نہ فکر اور نہ اندیشہ اس کے بغیر کہ سوچ کا مرحلہ آئے، اور نہ ہی یہ کہ کسی کا تجربہ ہو اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ اور پھر مولا متقیان نے فرمایا کہ نہ حرکت فکری اس چیز کے مقدمات پر اور اس کے نتیجے پر کہ اگر بناؤں گا تو ایک ماڈل بنانے کے بعد وہ بن جائے گا اور بننے کے بعد پھر سوچے کہ صحیح بنایا یا غلط بنایا۔ اور کیا ہے؟ مولا نے فرمایا پروردگار ان تمام مرحلوں سے بے نیاز ہے، وہ ہے ہمارا پروردگار جس کے ہم سامنے سر سجود ہے۔ درود بھیجیے محمد والا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک بلڈنگ بنانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟
وہ بلڈنگ بنانے کے لیے سب سے پہلا جو کام کرے گا وہ سوچے گا، اور جہاں سوچ آ جائے، سوچ نہ ہو تو تجربہ آئے گا، اور تجربہ یا فکر کے ساتھ کام ہوگا تو پھر اس کے بعد اضطراب ہوگا کہ یہ چیز صحیح بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے۔ یہ تمام مرحلوں سے پروردگار بے نیاز ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس کے پاس جو فکر اور اندیشے کے بعد کام کرے، تجربے کے بعد کام کرے، حرکت فکری کے بعد کام کرے، اور پھر اس کے بعد اس کا اضطراب اور تزلزل بھی آ جائے، تو یہ تمام چیزیں محدود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح سے بنا رہا ہے اس کا علم بھی محدود ہے، اس کی قدرت بھی محدود ہے۔ پروردگار عالم کا نہ علم محدود ہے نہ اس کی قدرت محدود ہے۔ مولا اس بات کو اس جملے کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ چار مراحل اس میں آتے ہیں جس کا علم اور قدرت محدود ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں مولا اشارہ کر رہے ہیں، نہج البلاغہ اشارہ کر رہے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن کی آواز آتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ پروردگار وہ ہے کہ جس کا امر یہ ہے، پروردگار کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ مولا اس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک گرو پڑھیے محمد۔ یعنی اگر دیکھیں آپ کوئی گھر بنوانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ہوگا کہ میں ایسا میرا گھر ہوں، ہے یا نہیں؟ تو آپ اس کو بیان کریں گے کس کے لیے؟ آرکیٹیکچر کے لیے، آرکیٹیکٹ کے لیے بیان کریں گے۔ وہ اپنے علم کے دائرے اور تجربے اور فکر کے ذریعے سے اس چیز کو بنانے کی کوشش کرے گا جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بن جائے، اور پھر وہ نقشہ بنانے کے بعد کس کو دے گا؟ انجینئر کو دے گا۔ وہ انجینئر کیا کرے گا؟ مزدوروں کو مامور کرے گا، اور پھر ایک عرصے کے بعد وہ عمارت تعمیر ہوگی۔ اور اگر وہ غلط تعمیر ہو جائے اور آپ کو پسند نہ آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں سے یہ بدل دو، اس کو ایسا کر دو، ویسا کر دو۔ توجہ ہے نہیں؟ یہ مولا نے جو چار مراحل بیان کیے، مولا نے بتایا کہ دیکھو نہ اس کی کوئی فکر تھی کہ جس کو وہ بتایا کسی آرکیٹیکچر کو کہ دیکھو ایسا بنانا ہے، اور پھر کسی انجینئر کو کار فرما کیا اور وہ مزدور لے کر آیا اور پھر اس نے کائنات کو بنایا، اور پھر اس کے بعد اضطراب آیا کہ نہیں بن گئی ہے تو صحیح بنی ہے نہیں۔ پروردگار ہر مرحلے میں لامحدود علم، لامحدود قدرت رکھتا ہے۔ اس کو ان تمام مراحلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جو بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود پرفیکٹ ہے، لہذا جو بنائے گا وہ بھی پرفیکٹ بنائے گا۔ ایک درود بھیجیے محمد۔ میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں اور کوشش ہے کہ مطلب کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ آپ کی سلوات سے اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کتنے بیدار ہیں۔ ایک اور سلوات ہے۔ اس مرحلے کو بیان کرنے کے بعد مولا نے تخلیق کائنات کا آغاز کیا کہ یہ کیسے ہو۔ اس کا ایک جملہ ہی میں بیان کر سکوں گا کیونکہ داخلے وقت میں آپ گنجائش نہیں۔ اس کے اندر کئی مراحل ہیں جو مولا نے بیان کیا۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ثم انشأ سبحانہ فطق الاجواء وشق الارجاء وسقائق الهواء۔ مولا فرماتے ہیں کہ پھر پروردگار نے جب اس طرح سے بغیر فکر اس کے ان مراحل کو مولا بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پروردگار کے جو مراحل ہیں وہ کون بتا رہا ہے؟ جو ارادہ ہے پروردگار کا حامل ہے وہی بتا سکتا ہے۔ لہٰذا مولا نے بیان کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ پھر پروردگار عالم نے کیا کیا؟ پھر پروردگار نے بنایا، اور کس طرح سے بنایا؟ پیدا کیا، خلق کیا۔ کس چیز کو خلق کیا؟ جب آپ کوئی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام ڈائریکٹ بنانا شروع کر دیں گے؟ نہیں، سب سے پہلے ایک فضا کو آمادہ کیا جاتا ہے، اور جب وہ فضا آمادہ ہوتی ہے تب بلڈنگ کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ اور جتنی بڑی بلڈنگ بنانی ہو اتنی بڑی فضا آپ کو آمادہ کرنا پڑے گی۔ اور جو ہے یہاں مولا متقیان جو پہلی بات بیان کر رہے ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں کہ پہلے پروردگار عالم نے فضا کو ہموار کیا، اور فضا کو کس طرح سے ہموار کیا؟ اس طرح سے کہ چیزوں میں شگاف ڈالنا شروع کیا، یعنی فاصلہ دینا شروع کیا، یعنی فضا کو آمادہ کرنا شروع کیا۔ یعنی فتح کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ جب ہوتا ہے جب دو چیزوں کے درمیان آپ فاصلہ ڈالنا شروع کریں، اور اسی لیے جو صبح کے وقت افق پر یہ
سورج نمودار ہوتا ہے تو طلوع فجر کے وقت جو یہ صبح کے وقت کو فتیق کہتے ہیں. فتیق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ افق پر شگاف ڈالنا شروع ہوتا ہے، اس لیے صبح کو فتیق کہا جاتا ہے. فتح سے ہے یہ. اس کے بعد مولا جو اگلا جملہ فرما رہا ہے وہ شق الارجا، یہ اس سے جڑا ہوا اگلا جملہ ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی اطراف فضا کو کھولنا شروع کیا. مولا بیان کر رہا ہے کہ پروردگار نے شق کرنے کے بعد فضا کو کھولنا شروع کیا اور اس کے اطراف کو پھیلانا شروع کیا. یعنی زمین و آسمان میں جو ہوا اور فضا ہے اس کے درمیان پروردگار نے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو آمادہ کرنا شروع کیا، اسے کھولنا شروع کیا تاکہ کائنات آمادہ ہو. یعنی پروردگار نے شگاف ڈالا. اس لیے جو اختلاف ہوتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، یا امت کے درمیان اختلاف ہو جائے، یا فرقوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، اسے عربی میں شقاق کہتے ہیں. یعنی شقاق پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا. مولانا نے یہ لفظ استعمال کیا شق الارجا، یعنی جو اطراف فضا ہے اس کو پروردگار نے کھولنا شروع کیا. اب یہاں پہلی بات جو طے ہو گئی وہ کیا ہے؟ یعنی تخلیق کائنات میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ توجہ سب کے ساتھ ہے. پہلا مرحلہ جو مولا نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ پہلی چیز جو پروردگار نے خلق کی وہ فضا ہے. پہلی چیز جو خلق کی وہ نہیں ہے ڈائریکٹ کہ پروردگار نے آسمان بنا دیا، زمین بنا دی، یہ سارے ستارے اور یہ ساری کمنٹ ڈال دی. اور یہ نہیں، پہلی چیز جو پروردگار عالم نے خلق کی وہ کیا ہے؟ وہ فضا ہے، وہ ماحول ہے جسے آپ کہیے کہ جس میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پہلی چیز ہے جو پروردگار عالم نے خلق کی ہے. اب یہ یہاں پر فلاسفرز میں اختلاف ہے کہ وہ وجود رکھتی تھی، امر وجودی تھی یا نہیں، عدم تھی اور عدم سے پروردگار نے وجود کیا. تو یہاں پوری ایک بحث ہے کہ آیا پروردگار نے پہلی دفعہ یہ خلق کیا یا اس سے پہلے بھی کوئی خلقت موجود تھی. اب آپ غور کر رہے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مولا بیان کر رہے ہیں جو ہر انسان کی فکر میں آتی ہے کہ کائنات سے پہلے کیا تھا، کچھ تھا یا نہیں تھا. یہ تمام چیزیں کہاں آپ کو جواب ملے گا؟ نہیں جو بلانا کے پہلے خود ملے گا، جسے مولا متقیان بیان کر رہا ہے. یہاں انسان کو جواب ملے گا اور یہاں پر آگے جو یعنی حقیقتیں ہیں وہ انسان کے لیے واضح ہونا شروع ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ انسان اس بات کی تلاش میں ہے، اس بات کی آرزو میں ہے کہ یہ کائنات بنی کیسے، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس سے پہلے کوئی مخلوق تھی، کچھ اور اللہ نے خلق کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو یہ ساری چیزوں کو مولا متقیان نے اس پہلے جملے کے اندر بیان کیا کہ جو پہلی چیز پروردگار نے خلق کی وہ فضا ہے. گرو بھیجی محمد لہذا فضا اور اس کے اثرات یہ اولین مخلوق ہے. اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ یعنی پروردگار عالم نے جو مادہ خلق کیا ہے جسے میٹر کہتے ہیں انگلش میں، اس میں پہلی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ یہ بدلتا رہتا ہے اور تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور دوسری اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ حالت حرکت میں رہتا ہے، یعنی مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہم حالت حرکت میں. اگر آپ کسی سائنسدان سے پوچھیں گے وہ بتا دے گا کہ ہمارا بدن اس وقت حالت حرکت میں ہے. ایسا نہیں کہ میں اشارہ کر رہا ہوں، نہیں، اگر میں بالکل ساکن بھی بیٹھا ہوا ہوں، یہ سکون، میں تو 12 پھر بھی آپ کو الزام لگا رہا ہوں، یہ سکون بھی حالت حرکت میں. پوری کائنات حالت حرکت میں، یہ ہر چیز حرکت کر رہی ہے. اس کی طرف مولا متقیان نے اشارہ کیا. اور اس وقت جو یعنی آپ دیکھیں کہ اس کو میں یہاں خلاصہ کروں بات کو کہ جو مولا نے پہلی بات بیان کی کہ فضا کو آمادہ کیا، تو یہ فضا کیسے آمادہ ہو؟ ہر ایک کو قرآن مجید نے دعوت دی ہے اور اس کی فکر کی وسعت کے اعتبار سے دعوت دی. آپ دیکھیں کہ جو بدو عرب ہے، جیسے یہ چیز تو میں نہیں معلوم، یہ تو سائنسدانوں کے لیے مولا نے بیان کیا، جو سائنس آپ آج پڑھے ہوئے ان کے لیے مولا نے بیان کیا. لیکن بدو عرب کو پروردگار نے قرآن میں کیسے ہدایت دی؟ پروردگار کی آواز آئی کہ انظر الی الابل کیف خلقت، دیکھو اونٹ کو میں نے کیسے خلق کیا ہے. تو جو اس کی فکر ہے وہ اونٹ تک ہے، اس سے آگے وہ ستاروں تک نہیں پہنچ رہا ہے، اس کائنات کی طرف نہیں پہنچ رہا، وہ اونٹ دیکھ رہا ہے. تو چونکہ اونٹ دیکھ رہا ہے تو پروردگار نے کہا دیکھو اونٹ میں ہم نے کیا نشانیاں رکھی ہیں، وہاں سے بھی تم پروردگار کی طرف پہنچ سکتے ہو. تو جس کی جو سطح ہے اس کے اعتبار سے پروردگار نے کلام کیا ہے. اور یہاں مولا متقیان کا یہ جو پہلا خطبہ ہے
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح پورے قرآن میں جو آغاز ہے وہ آغاز کس سے ہے؟ جب ہم قرآن کو شروع کرتے ہیں وہ آغاز ہے کس سورے سے ہے؟ سورہ الحمد سے ہے، سورہ فاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب، یعنی قرآن کا جو آغاز ہو رہا ہے، فتح ہو رہا ہے یعنی افتتاح ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے، وہ کس سے ہو رہا ہے؟ سورہ الحمد سے ہو رہا ہے۔ یعنی یہ جو مولا کا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، یہ نہج البلاغہ کی فاتحۃ الکتاب ہے۔ یعنی تمام وہ مطالب جو پورے قرآن میں ہیں، آپ سنتے ہیں کہ جو سب آسمانی، چاروں آسمانی کتابوں میں وہ کہاں ہیں؟ وہ قرآن میں۔ جو قرآن میں وہ کہاں ہے؟ وہ سورہ الحمد میں۔ سورہ الحمد میں ہے تو کہاں ہے؟ بسم اللہ میں۔ بسم اللہ میں ہے تو کہاں ہے؟ بائے بسم اللہ میں۔ اور بائے بسم اللہ کا جو نقطہ ہے وہ علی ابن ابی طالب۔ تو اگر اس عنوان سے آپ غور کریں تو وہ نقطہ ہی بیان کر سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا آغاز نقطے سے ہے، لہٰذا وہ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے۔ آج جو سائنس نے تحقیق کی ہے، تو یہ میں نے آپ کو مثال دی کہ دیکھیں ہر ایک کی ہدایت کا سامان قرآن میں ہے، نہج البلاغہ میں ہے۔ آج کے جدید دور کے اعتبار سے ان مطالب کو دیکھا جا سکتا ہے، ہر سب کے اعتبار سے پروردگار نے قرآن میں آیتیں رکھی ہیں، اونٹ کے ذریعے سے ایک بدو عرب کو ہدایت دی ہے۔ تو جو سائنس پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مولا متقیان کا ایک خطبہ ہے، اس کو جا کر دیکھیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں باقاعدہ ہمارے پاس موجود ہیں، جو کس طرح سے فتح و رد ہوا، کس طرح سے پروردگار نے فضا کو آمادہ کیا، اس کو قرآن کیا ہے۔ اور پھر پروردگار کہتا ہے کہ کیا یہ کفار نہیں دیکھتے؟ تو یہ کفار کون سے ہیں؟ یہ وہ بدو عرب ہیں جو اپنے اونٹ کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ آج کا جدید دور کا وہ سائنسدان ہے جو اس پوری نظام خلقت کو دیکھنے کے باوجود پروردگار کا انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایز اے مسلمان، ایز اے شیعہ ایک بات کے قائل ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ایک بگ بینگ ہوا، یعنی فضا کو آمادہ کیا پروردگار نے، کیسے؟ ایک دھماکے کے ذریعے سے، ایک ایکسپلوژن ہوا۔ تو وہ جو ایکسپلوژن ہوا، جو آج بھی اس کی آواز آ رہی ہے، کیسے آواز آ رہی ہے؟ آپ غور کیجئے گا کہ اگر بالکل ساکت جگہ آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ کو ایک بیپ سی آواز آئے گی، کان میں آتی ہے نہیں آتی؟ یہ جو بیپ آواز آتی ہے کانسٹنٹ آ رہی ہوتی ہے، کیا ہے؟ یہ جو بگ بینگ کا ایجاد کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا تھا تو اس دھماکے کی آج بھی وہ آواز آ رہی ہے۔ جیسے ایک بم پھٹتا ہے تو بم پھٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک کان پہ آواز آتی ہے، وہ ایک بیپ کی آواز ہے۔ تو اس نے کہا یہ جو ابھی بھی آواز آ رہی ہے یہ اسی کا وہ پھیل رہی ہے کائنات۔ تو وہ آج بھی اس کی آواز انسان کو آ رہی ہے، بس دل کو آمادہ کرے انسان، اور اس آواز پر جو پروردگار عالم نے خلق کی اس ندا پر لبیک ہے۔ ان سائنسدانوں سے ہمارا اختلاف کیا ہے ایز اے مسلمان؟ ہمارا اختلاف یہ ہے دو چیزوں میں، چند چیزوں میں، بالکل موٹی موٹی میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک چیز کا یہ کہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ کو دھماکہ ہوا۔ مولا متقیان کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم انشا فتح الاجوا، یہ جو دھماکہ ہوا ہے، یہ جو فضا کو آمادہ کیا، کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ یعنی ہمارا سیدھا سیدھا ان سے ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی جس طرح آپ 2+2=4 کرتے ہیں، تجربہ تھک گئے ختم کر رہا ہوں، توجہ ساتھ ہے، 2+2=4 ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہے۔ یعنی دیکھیں ہر چیز کے پیچھے ایک علت ہوتی ہے، ایک کاز ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی دھماکہ ہوگا جب تک کوئی پھاڑے گا نہیں تو وہ پھٹے گا نہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک کاز ہونا ضروری ہے، ایک علت ہونا ضروری ہے۔ اگر علت نہیں ہوگی تو وہ دھماکہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں وہ جو دھماکہ کرنے والا ہے اس کا کاز وہ پروردگار ہے۔ اس کی علت کون ہے؟ اس کی علت پروردگار ہے۔ یہ جو ایکسپلوژن ہوا ہے یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ پروردگار ہے۔ تو ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یہ جو نہج البلاغہ ہے، یہ جو پہلا خطبہ ہے، یہ مولا متقیان اس چیز کو 1400 برس پہلے بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید بھی اس کو بیان کر رہا ہے، اس ایکسکلوژن کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو قرآن کی یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ کیا تم اس کے بعد بھی انکار کر رہے ہو؟ تو انکار کب ہوتا ہے؟ انکار جب ہوتا ہے جب انسان دیکھ لیتا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ انکار اس چیز کا ہوتا ہے جسے دیکھ لیا ہو، دیکھنے کے بعد اس کو چھپانے کی کوشش کرے، اسے کہتے ہیں انکار۔ یعنی جس طرح سے کافر کی تعریف یہ ہوئی کہ جو پردہ ڈالنے کی کوشش کرے، چھپانے کی کوشش کرے، اسے کافر کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی خود کو مولا کا انکار کر رہا ہو، اس پہ پردہ ڈالنے کی، اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، تو ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
اب میں کچھ نہیں دوں گا، آپ سچ سمجھدار ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ایک شخصیت جو آج سے 1400 برس پہلے گزری، خلاصہ کر دیا میں نے، 1400 برس پہلے گزری، آج کی بات یہ نہیں ہے کہ سائنسی تحقیقات ہیں سامنے آ گئیں اور اس کو دیکھ کے کوئی بات نقل کر دی، کسی کا علمی مطلب چرا لیا اور چرانے کی بات پیش کر دی۔ یہ رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، اور کہاں بیان کر رہے ہیں؟ ایسے معاشرے کے اندر بیان کر رہے ہیں جو اپنی اس جہالت کے درجے پہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں اور انہیں زندہ کر ہیں۔ وہاں اس ماحول کے اندر رسول اللہ ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک بگ بینگ ہوا، ایک فضا کو پروردگار نے آمادہ کی۔ یہ کہاں، یہ کب کی بات ہے؟ یہ آج 1400 برس کے بعد سائنس ثابت کر رہی ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوا۔ مولا متقیان بھی 1400 برس پہلے بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب بھی اس سرچشمے سے جڑے ہوئے ہیں جو پروردگار عالم سے مربوط ہیں، اور یہ نبی بھی جو قرآن کے ذریعے سے ان مطالب کو بیان کر رہا ہے، یہ بھی اس بات کی گواہی ہے کہ یہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، کیونکہ اگر اپنی طرف سے بیان کر رہے ہوتے تو اس دور میں بہت پیچھے تھا وہ دور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک غیبی الہی منبع اور سرچشمے سے متصل ہے جہاں سے ان تمام مطالب اور اس علم کا نزول ہو رہا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ ہم سب کا خالق ہے، وہ اس قرآن کو نازل کرنے والا ہے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر، اور اس کو پھر وہ ان تک پہنچا رہے ہیں کہ جب غار ہرا میں یہ اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی اور انہوں نے ایک فریاد کو سنا مولا متقیان نے، تو اس موقع پر مولا نے سوال کیا کہ یہ فریاد کس کی تھی؟ تو نبی کریم نے فرمایا یہ فریاد شیطان کی فریاد تھی۔ اور پھر مولا نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا کہ اے علی تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں۔ یعنی یہ اس درجے پر ہے علی ابن ابی طالب۔ لہذا نہج البلاغہ کے اس خطبے میں آغاز میں مولا نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ میں خلاصہ کرتے ہوئے صرف ایک دو باتیں، دو جملے اور زحمت تمام۔ پہلی چیز، مولا نے فضا کے آمادہ ہونے کو بیان کیا، پھر اس کے بعد مولا نے اس کے آگے جا کے بیان کیا کہ کس طرح پروردگار نے فضا کو آمادہ کیا، پھر پروردگار عالم نے پہلی چیز وہ پانی ہے، یہ مولا نے آگے جا کے بیان کیا۔ تو چونکہ مجھے کہا گیا کہ تخلیق کائنات اور پھر مولا کا یہ کلام اور پھر اس کے اندر ہر درجے میں، جیسے یہ پہلا جو فضا کا آمادہ کرنا ہے، اس پہ بگ بینگ کی تھیوری ہے جو آج کی سائنس نے پیش کی، پھر اس کے بعد ہر چیز پانی سے بنی ہے، اس کے اوپر سائنس کی تھیوری ہے، یعنی ہر چیز الگ الگ ٹاپک ہے۔ ایک ایک جملے پہ رکنا پڑے گا آپ کو اور ہر جملے پہ تحقیق کرنی ہوگی، آپ خلاصہ کر کے اجمالاً 45 منٹ کے اندر نہیں پیش کریں۔ اور پھر اس کے بعد یعنی پانی کی خلقت کے ذریعے کیسے طوفان کو خلق کیا، اس طوفان کے ذریعے کیسے آسمان کی خلقت ہوئی، کیسے زمین کو پروردگار نے خلق کیا، یہ تمام چیزیں مولا متقیان نے آگے جا کے بیان کیا ہے۔ ہر چیز پہ قرآن کی آیات بھی موجود ہیں جو اس کی گواہی دے رہی ہیں کہ مولا جو بیان کر رہے ہیں وہ قرآن بھی بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور ہم مولا متقیان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم نے دعا دی کہ پروردگار حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی ابن ابی طالب۔ درود بھیجیے محمد۔ ان تمام مراحل کو امام نے بیان کیا ہے اور اس کے بعد کی چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو، اور گزارش یہی ہے کہ اشارہ کرنے کا ادب بھی یہی تھا کہ آپ ان مطالب کی طرف متوجہ ہوں اور دیکھیں کہ مولانا نے ایک ایک جملے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا بیان کیا ہے، آج کی جدید سائنس کیا کہہ رہی ہے اور پھر اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن کی روشنی میں اور سائنس کی روشنی میں آج ثابت ہو رہی ہے کہ جو مولا متقیان نے بیان کی ہے ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ایسے اداروں کی ضرورت ہے، اس فکر کی ضرورت ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ فکر آئے۔ ہر انسان نہیں سوچتا، یہ مولا کی عنایت ہوتی ہے، کسی کے ذہن میں ڈالتے ہیں مولا کیونکہ اس سے وہ کام لینا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور پھر یہ اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ان چیزوں کو ادارہ بنانے کی ضرورت ہے اور اس پہ خلوص نیت کے ساتھ پھر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ چیزیں آگے معاشرے تک پہنچیں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو 5 منٹ ہے، کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہے، اس سوال سے جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں کلیئر نہیں ہے یا کوئی اور چیز اسی خطبے سے ریلیٹڈ آپ پوچھنا چاہیں، کوئی اور چیز نہ پوچھیں، اسی موضوع سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام کریں گے۔
شروع کے سوال میں تو ایسا سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں اور اس میں دام بہت ہے.